أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. سورہ انعام کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ توحید کو، آخرت کو خوب بیان فرمایا. ان آیات میں آخرت کا تذکرہ ہے، خاص طور پر حشر کے میدان کا تذکرہ ہے. حشر کا میدان محاسبے کا دن ہے، اس کو یاد رکھنا، اس کو دھیان میں رکھنا. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ہے محاسبے کا دن یاد دلاتے ہیں. ایک وقت ایسا آنے والا ہے آپ لوگوں سے حساب لیا جائے گا. تو اس کی تیاری کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا. روزانہ آدمی اپنا جائزہ لے بڑا جائزہ لینے سے پہلے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، روزانہ 4 کام آدمی کرے اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کا بہترین طریقہ انفرادی اعتبار سے. صبح اٹھے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرے، معاہدہ کرے. معاہدہ اس بات کا کہ آج کا دن اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کروں گا، اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا، میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. یہ صبح صبح روزانہ ہر ایمان والا اپنے آپ سے کیا کرے؟ معاہدہ کرے. اور دوسرا کام یہ کرے کہ دن بھر جو ہے اس معاہدے کی نگرانی کرے. نگرانی کو کہتے ہیں رقیب. رقیب کہتے ہیں نگرانی، کہ میں صحیح چل رہا ہوں یا نہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الرقیب. رقیب کہتے ہیں نگران، تو اس کو کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ کے معنی نگرانی. جو صبح میں نے عہد کیا اپنے آپ سے اللہ کے ساتھ، وہ صحیح چل رہا ہوں یا نہیں. اور شام میں جو ہے نا سونے سے پہلے محاسبہ کر لے، آج کیا ہوا مجھ سے، کوئی فرائض تو نہیں چھوٹے، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، کسی کا حق تو میں نے نہیں مارا. محاسبہ کرے. اور اگر کوئی چیز اچھی ہوئی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے.
علماء نے لکھا ہے یہ اپنی زندگی کو سنوارنے کا، بنانے کا آسان طریقہ ہے کہ ہمیں روزانہ یہ 4 چیزوں میں اپنے آپ کو لگانا. تو محاسبہ جو ہے نا، اس کا دھیان ہو، اس کا خیال ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے. تو گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی انعامات کا ذکر فرمایا. جو لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں نا، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، یہاں تک بات ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، دار السلام ملے گا، وہاں کی نعمتیں ملیں گی. اب جو ہے جو نافرمان ہیں، اب ان کا تذکرہ ہے. اب دیکھیں کیسا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یاد کریں اس وقت کو جس دن کے اللہ تبارک و تعالی اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، سب کو جو ہے جمع کریں گے، سب کو، کوئی نہیں بچے گا. جمیعہ میں سب آگے، ساری مخلوق کو جمع کر کے رکھ دیں گے اللہ تعالی حشر کے میدان میں. جمعناکم والاولین، تمہیں بھی جمع کریں گے، پچھلوں کو بھی جمع کریں گے، اپنی قدرت سے جمع کریں گے. جی اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی، دنیا میں سب سے زیادہ انکار کرنے والے اللہ سے زیادہ آخرت کو ہیں. آخرت اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو انکار کیے نا، آخرت کا انکار کیے. اللہ کو ماننے والے بہت گزرے ہیں، لیکن جہاں معاملہ آخرت کا آتا ہے اس میں بہت کمزوری، کیونکہ وہی اصل چیز ہے جو آدمی کی زندگی کو بنانے والی ہے. کوئی حساب لینے والا ہے، پوچھنے والا ہے، کسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو پھر یہ فکر آدمی کو جو ہے نا صحیح راستے پہ چلاتی ہے. تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ اس کا انکار ہی کر دو، کہہ دو کہ بھئی کہ بس جینا ہے، مرنا ہے، مٹی میں ملنا ہے بس. تو پھر انسان آزاد ہو گیا. تو قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ اس دن کو بیان کر رہے ہیں، جس دن کی اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا. اور جمع کر کے یہاں خطاب اللہ تعالیٰ شیاطین سے، یا معشر الجن، اے جنات کی جماعت. وہ جنات جنہوں نے انسانوں کو گمراہ کیا، یعنی شیاطین، ان سے پوچھا جا رہا ہے. انسانوں سے پوچھا گیا وہ الگ تذکرہ ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، وہ الگ جگہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ سیدھے ان سے پوچھ رہے ہیں، یا معشر الجن، اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے تو انسانوں میں سے بہت سوں کو گمراہ کر دیا، اپنا حصہ تم نے لے لیا، بہت سے لوگوں کو تم نے تابع کر لیا، گمراہ کر دیا. قد استکثرتم من الانس، ایسا خوف کا ماحول ہوگا، جواب نہیں دیں گے وہ لوگ. اور جواب کون دیں گے؟ جو شیاطین کے گمراہ کرنے میں جو آگے انسان، وہ کہیں گے وقال اولیاؤہم. کون کہیں گے؟ شیاطین کے دوست، ان کے ساتھی، یعنی اس کے پیچھے چلنے والے کیا کہیں گے؟ وقال اولیاؤہم من الانس، انسانوں میں سے وہ لوگ جو شیاطین کے دوست ہیں وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا بعضا، ہم نے ایک دوسرے سے بہت لذت اٹھائی. سوچنے کی بات ہے، ہم نے ایک دوسرے سے بڑا فائدہ اٹھایا. دیکھیں نا، سوال جواب دیکھیں نا، ہم نے شیطان سے فائدہ اٹھایا، شیطان ہم سے فائدہ اٹھایا. اچھا، ہم نے شیطان سے کیا فائدہ اٹھایا؟ شیطان گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے، ہم نے ایسے شیطان سے فائدہ اٹھایا. اور ہم سے شیطان کیا فائدہ اٹھایا؟ اس نے طے کیا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، تو وہ اس نے جو ہے ہم کو گمراہ کر کے اس نے فائدہ اٹھایا. یہ ہے استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، موت آ چکی، مقررہ وقت آ چکا، جو وقت آپ نے طے کیا تھا، یہی زندگی ایسے ہی گزر گئی. اللہ تعالیٰ اب فیصلہ فرمائیں گے، النار مثواکم خالدین فیہا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جسے چاہے. الا ما شاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو نکال سکتے ہیں جس کو چاہے جہنم سے، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا جو آدمی ایمان کے بغیر جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. ان ربک حکیم علیم، ان ربک حکیم علیم. دیکھیے اللہ تعالیٰ دو صفات لا رہے ہیں،
مضمون کے اعتبار سے صفات کیا ہیں؟ یقیناً آپ کا پروردگار بڑا حکمت والا ہے، آج نہیں پکڑ رہا، ڈھیل دیا ہے، وہ مہلت دینا اس کی حکمت ہے، لیکن اس مہلت میں وہ بھولتا نہیں، علیم ہے، جانتا ہے کہ اس کو وہاں پکڑنا ہے، کون اس کا نافرمان ہے۔ ان ربک حکیم علیم۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم قریب کر دیتے ہیں بعض کو بعض کے ساتھ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ آج تو سب ملے جلے ہیں، آج تو سب ملے جلے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ایک ساتھ، فرما برداروں کو ایک ساتھ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ احشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو حشر کریں گے وہ ان کے گروپ کے ساتھ کریں گے، فرما برداروں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابی آ کر پوچھنے لگے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تیاری کی ہے؟ کہا نہیں، تیاری کچھ نہیں ہے، بس آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ حشر کے میدان میں اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو وہ صالحین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، اسی لیے حدیث میں آتا نا، سچا امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا وہ گروپ، اور خیانت کرنے والا تاجر وہ جو ہے فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ تو نولی کا دو ترجمے کیے ہیں مفسرین نے، عربی میں دو ترجمے آئے، نولی کے معنی ایک دوسرے کی قریب دوست، اور نولی کا ایک ترجمہ ہے مسلط کرنا، گناہوں کی وجہ سے ہم ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں، یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر حاکم کو مسلط کرتے ہیں، جابر کو، ظالم کو، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ پھر سوال دیکھیے، یا معشر الجن والانس، اب اللہ تعالیٰ دونوں سے کہہ رہے ہیں اے انسانوں اور جنات کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے رسول نہیں آئے، یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنایا کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار نہیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل، کسی قوم کے پاس نبی کا ڈائریکٹ آنا بھی ضروری نہیں، نبی کی دعوت بھی پہنچ جائے کافی ہے۔ ایک ہے نبی کی بات آ جائے، ایک ہے نبی آ جائے، دونوں برابر ہیں، ہے نا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اس کے پاس نبی پہنچے یا نبی کی دعوت پہنچے اور اگر وہ انکار کر دے تو وہ جہنم میں جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو جنگل میں رہتا ہے، اس کے پاس نہ نبی پہنچے ہیں نہ نبی کی دعوت پہنچی ہے، اس پر صرف توحید واجب ہے، توحید ضروری ہے، کیونکہ توحید کو اللہ نے عقل سے سمجھ سے رکھا ہے۔ اتنی بڑی دنیا دیکھ کر سمجھے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس کا بنانے والا، یہ اللہ تعالیٰ یہ فہم توحید کے ذریعے دیتے ہیں۔ تو یہاں فرما رہے ہیں دیکھو اے انسانوں اور جنات کی جماعت، سزا دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھ رہے ہیں کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے جو میری آیتوں کو پڑھ کر سناتے، جو تمہیں خبردار کرتے آج کے دن سے؟ قالو، سب کے سب کہیں گے شہیدنا، ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن اس دن کا اقرار کوئی فائدہ نہیں، آج کا اقرار اصل ہے، آج کا یقین اصل ہے۔ شہیدنا علی انفسنا، ہم اپنے اوپر گواہی دیتے، ہاں آئے تھے لیکن ہم نے سنا نہیں، ہم نے انکار کیا، ہم نے مانا نہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دوسری چیز جو ہمیں برباد کی ہے نا، وہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ انہیں کیا دنیا کی زندگی کا دھوکہ؟ دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، یہ چیز میرے ساتھ نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ آدمی بیماری کی خبر سنے گا، میں صحت سے رہوں گا۔ آدمی جو ہے کسی کے انتقال کی خبر سنے گا، میں زندہ رہوں گا، اپنے مرنے کو نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال رہا ہے۔
اس لیے حدیث میں آتا ہے 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں عام طور پر لوگ دھوکے میں پڑے ہیں، صحت اور فرصت۔ دنیا کا دھوکہ یہی ہے، یہ چیز میرے ساتھ ہونے والی نہیں، میں ہمیشہ صحت مند رہتا ہوں، میں ہمیشہ جوان رہوں گا، میں ہمیشہ جو ہے نا زندہ رہوں گا۔ اگر آدمی کو احساس ہو تو آدمی فکر کرتا ہے۔ وَغَرَّتْهُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کی بات سچی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور اس کا دھوکہ یہی ہے کہ آدمی کیا ہے، میرے ساتھ یہ نہیں ہوگا، میں ہمیشہ رہوں گا، اور اس دھوکے میں رہتے 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 بس۔ وَغَرَّتْ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر وہ اقرار کریں گے، قسم کھائیں گے، گواہی دیں گے، ہاں کس بات کی؟ انہم کانوا کافرین، کہ ہم انکار کر رہے تھے اللہ کا، آخرت کا، نبیوں کی بات کا، اور اس انکار کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک سنت بتا رہے ہیں۔ سنت کا معنی ایک طریقہ۔ اللہ بڑے مہربان ہیں۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کسی کو اللہ پکڑتے نہیں، کسی علاقے پر اللہ کا عذاب آتا نہیں جب تک کہ اللہ وہاں کسی سمجھانے والے کو نہ بھیج دے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم نہیں ہے۔ لوگ غافل میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیسے زندگی گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ کے سزا دے دیں؟ نہیں بھائی، ایسے نہیں کرتے اللہ سمجھاتے ہیں، پہلے بتاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی بات آتی ہے۔ ایسے نہیں کہ کسی کے سامنے بات ہی نہ آئے اور آدمی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے، نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نظام اللہ کا نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر انسان کے لیے درجات ہیں۔ مِّمَّا عَمِلُوا، جو کچھ وہ عمل کرتا ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں، ماننے والے، نافرمان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر ایک کے لیے درجے ہیں۔ اچھے کام کرنے والوں کے لیے بھی درجے ہیں، 1 درجہ، 2 درجے، 3 درجے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں، 1 درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 7 آسمان کے درمیان کی مسافت ہے، ایسے درجے ہیں۔ ہدایت میں آنے کی سب سے بڑی جو رکاوٹ مشرکین مکہ کو جو ہوئی تھی، وہ اپنی پوزیشن تھی، اپنا عہدہ تھا۔ جو عہدے ان کو ملے تھے، وہ عہدے ان کو رکاوٹ بن رہے تھے۔ ہمیں اگر یہاں دین میں آنا ہے تو یہ عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل درجے تو آخرت کے ہیں، اصل عہدے تو آخرت کے ہیں، ہاں اصل عہدے آخرت کے ہیں، اور وہ ایمان پر، اعمال پر، صفات پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ نبیوں کا درجہ، علماء کا درجہ، شہداء کا درجہ، حفاظ کا درجہ، درجے بتائے کہ کیسے درجات ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا فرمایا۔ مِّمَّا عَمِلُوا کا مطلب عمل کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات ہے، جس طرح نیکیوں میں درجات ہیں، اسی طرح برائیوں میں بھی درجات ہیں۔ سب سے بدترین درجہ نفاق کا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا، وہاں بھی درجے ہیں، حاویہ، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، یہ سب جہنم کے درجات ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما ربک بغافل عما یعملون، یہ بات ہمیں اخلاص سکھا رہی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے لیے کام کرے، ہاں اللہ کے لیے عمل کرے، عمل جب اللہ کے لیے کرتا ہے، وما ربک، آپ کا پروردگار غافل نہیں ہے تمہارے عمل سے۔ انسان کو پتہ چلے نہ چلے، مخلوق کا علم ہو نہ ہو، لیکن اللہ ضرور جانتا ہے۔ اس عمل پر اللہ تمہیں اپنے فضل سے درجہ دے گا۔ وما ربک بغافل، آپ کا پروردگار غافل نہیں ہے، اس کے ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں، عما یعملون، تمہارے عمل سے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، سبحان اللہ، کیا بہترین آیت دیکھیں۔ 2 صفات اللہ کے ہیں، آپ کا پروردگار بے نیاز ہے، ہماری انہیں مطلب اللہ تعالیٰ اتنا کہہ رہے نا، بھائی دیکھو ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے یہ کیا، کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ ہماری نمازوں کی اللہ کو ضرورت ہے؟ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ،
آپ کا پروردگار بے نیاز ہے ہماری عبادت سے، ہماری نماز سے، ہمارے دین سے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِي، غنی اس کی صفت ہے، بے نیازی اس کی صفت ہے۔ اور بے نیازی جب انسان میں آتی ہے تو انسان زیادتی کرتا ہے۔ بے نیازی اللہ کو اچھی لگتی ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ غنی ہے، لیکن انسان جب غنی بنتا ہے نا، غنی کا مطلب کیا؟ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، تو پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں اَرَّآهُ اسْتَغْنَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا طَغَىٰ۔ انسان کو آپ نے دیکھا کیسے ناشکری، کیسے طغا کے معنی ہیں سرکش بنتا ہے، سرکشی کیسے کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ اَرَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، جب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی سے پوچھنے، کسی سے ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کسی کی، تو طغا پہ آتا ہے۔ طغا کے معنی سرکشی کرنا، زیادتی کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو محتاج بنایا۔ ہمیشہ اپنی محتاجگی کو سوچنا، ہمیشہ اپنی محتاجگی، میں کس کا محتاج؟ مخلوق کا نہیں، اللہ کا محتاج۔ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، حرکت میں کتنا محتاج۔ جتنا بندے پر اللہ کی احتیاج، اپنی احتیاج کھلتی ہے، میں اللہ کا محتاج ہوں، اتنا بندہ بن جاتا ہے، اتنا بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا ہمیشہ اللہ الغنی وربک الغنی، یہاں اتنا جو کہہ رہے ہیں دین پر آؤ، نہیں تو تمہیں یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہماری عبادت کا ثواب ہمیں ہی ملے گا، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ وربک الغنی، آپ کا پروردگار بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ اور دوسری صفت ذو الرحمہ، ذو الرحمہ کا مطلب بہت ہی مہربان ہے۔ اس کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا نبیوں کو بھیجا۔ یہ نبی آنا رحمت ہے، نبی آنا رحمت ہے جی۔ اس لیے جو ہے نا کتنی بڑی رحمت دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو جو پیدا کیے، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے انسان کو بنایا بعد میں نبی کو بھیجا۔ سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام، انہوں پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ کہاں؟ تو نبوت رحمت ہے، نبوت کی تعلیم رحمت ہے۔ ورب ذو الرحمہ، یہاں ذو الرحمہ سے کیا مراد ہے؟ نبوت کی باتیں، نبوت کی تعلیم، یہ ہم سب کے لیے رحمت ہے۔ آگے جو ہے نا زبردست ایک جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیشہ اللہ کے محتاج بنو، ہدایت کے محتاج بنو، مغفرت کے محتاج بنو، ہاں طالب بنو۔ اے اللہ میں طالب ہوں، کس کا طالب؟ ہدایت کا، مغفرت کا، مجھے مغفرت چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے اللہ کی مغفرت۔ یہ ہمیشہ ایک مزاج ہی بن جائے۔ اگر یہ مزاج نہیں بنے گا تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو، ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تمہیں فنا کر دے، تمہیں فنا، یشاء یذہبکم، اذہب یذہب اذہاب، اس کا معنی ہے تمہارا نام و نشانی مٹا دے، ہسٹری تمہاری ختم کر دے۔ ان یشاء یذہبکم، فنا کر دے، ہلاک کر دے، نام و نشان مٹا دے اللہ تعالیٰ۔ ان یشاء یذہبکم، اس لیے ہم محتاج بن کے رہو اللہ کے سامنے، بے نیاز مت بنو۔ ہاں جب آدمی سوچے میری ضرورت ہے، میری نماز کو آنا میری ضرورت، دین پر چلنا میری ضرورت، دین کا کام کرنا میری ضرورت ہے، اگر یہ سوچے گا چلے گا، نہیں تو پھر مزاج اگر نہیں بنا، پھر اللہ کرے نہیں۔ ان یشاء یذہبکم، اللہ اگر چاہے نا تو تمہیں ہٹا دے، تمہارا نام و نشان ہٹا دے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، تمہاری جگہ کسی اور کو لائے۔ قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے مان لو نبی کو، بڑی نعمت ہے، اگر نہیں مانو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے، تمہاری جگہ کسی اور کو لائیں گے۔ لائے اللہ مہاجری انصار کو لائے، مدینے والوں کو لائے۔ پوری تاریخ اس پر ہے، جب قوم نے، مسلمانوں نے، امت نے کسی چیز کی ناقدری کی، اللہ نے ان کو ہٹایا، اور ہٹا کر اللہ لائے، ہاں اللہ لے کر آئے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، تمہارے بعد اللہ کسی کو نائب، استخلاف کہتے ہیں تمہارا نائب بنانا۔ یہاں بڑی عجیب بات علماء نے لکھی، ما یشاء، ما یشاء، جس کو وہ چاہے۔ ما یشاء جو ہے نا، جس کو وہ چاہے کا مطلب
ضروری نہیں اللہ تمہارے بدلے میں کسی انسان کو لائے. اللہ چاہے تو مکڑی سے کام لے، اللہ چاہے تو چونٹی سے کام لے، اللہ چاہے تو کسی بھی مخلوق سے کام لے. ما یشاء، جس کو وہ چاہے. ما عربی میں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جن کو عقل نہیں ہے، مطلب سب کے لیے آ جاتا ہے. جس کو چاہے اللہ لا سکتا ہے. ما یشاء. یقین نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے آدمی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کما انشأکم، جیسے کہ اللہ نے تمہیں اب لایا ہے. اب تمہیں اللہ نے لایا نا، انشأکم کہاں سے لایا؟ من ذریت قوم آخرین، ایک قوم جو گزری ہے ان کی نسلوں میں سے اللہ نے تمہیں اب لایا ہے. ایسے اللہ تمہاری جگہ ہٹا کر کسی اور کو بھی لا سکتا ہے. سمجھ رہے؟ ہم یہاں جہاں بیٹھے ہم سے پہلے کوئی اور بیٹھا تھا، ناقدری ہوئی تو کوئی اور آئے گا، کسی اور کو ہٹائیں گے. اس لیے کیا ہے ہمیشہ وربک الغنی ذو الرحمہ. اللہ بے نیازی تو اللہ کو جچتی ہے، بندے کو طلب جچتی ہے. ذو الرحمہ یہ اس کی مہربانی ہے، وہ سمجھا رہے ہیں، اس کی مہربانی سے فائدہ اٹھا لو. اگر نہیں تو پھر اللہ ہٹا دیں گے. ہاں اللہ ہٹا دیں گے، ہٹا کر جو ہے لائیں گے کسی اور کو. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، جس کو وہ چاہتا ہے. کما انشأکم، جیسا کہ تمہیں اب لایا ہے، جیسے تمہیں اس نے پیدا کیا. کہاں سے لایا؟ من ذریتی قوم آخرین. ہاں من ذریتی، ہم کس کی نسلوں میں سے ہیں؟ ہم پچھلوں کی نسلوں میں سے. من ذریتی قوم انما توعدون، یقیناً یہ وعدہ ہے. جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے یہ وعدہ ہے. دو چیزوں کا بات، ایک تو یہ بات جو کہی ہے یہ بھی، اور اصل قیامت یہ وعدہ ہے. لآت، لآت اصل میں آتین، آتیون تھا ضاربون کے وزن پر. آتین یہ ضرور آنے والا ہے، ضرور آنے والا ہے. لآتین وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. تم اللہ کو جو ہے نا ہرا نہیں سکتے. اس کے فیصلے پہ تم غالب نہیں آ سکتے. اس کا فیصلہ بڑا ہے. معجزین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے پہ کسی اور کا فیصلہ آ نہیں سکتا، اللہ کو ہرا نہیں سکتے. وما انتم بمعجزین. پوری چیز ہو گئی. اب آخری آیت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اب کہیے، فیصلہ سنائیے. قل، حجت پوری ہو گئی ہے، اب دعوت دیجیے. یا قومی، اے میری جماعت، اے میری قوم. اعملوا علی مکانتکم، اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے عمل کرو. بس عمل کرو، کام کرو اپنی اپنی جگہ. اعملوا علی مکانتکم انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، میں بھی عمل کر رہا ہوں. فسوف تعلمون، ان قریب تم جانو گے. من تکون لہ عاقبۃ الدار، اچھا ٹھکانہ آخرت میں، اچھا انجام، بہتر انجام آخرت میں کس کا ہے وہ تمہیں پتا چل جائے گا. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اسی لیے کبھی ظلم شرک کو بھی کہتے ہیں، ظلم جو ہے مخلوق کے ساتھ. اسی لیے یہ آیتیں ہیں. ان آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں آخرت کا دھیان رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بنانا. اپنی زندگی کو کیسے بنانا؟ ایمان سے، اعمال سے اور اخلاق سے بنا کر، اللہ سے تعلق جوڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بنانا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا واحزاننا. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم.